آپ نے ایک لفظ بولا باہمی احترام، چونکہ یہ فضا کو سازگار بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. میں چاہوں گی اس پہ تھوڑی سی اور اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں کہ تھوڑا سمجھ جائیں ہمارے دیکھنے والے کہ باہمی احترام سے کیا مراد ہے. دیکھیے، باہمی احترام ہر رشتے میں بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا بلنڈر کرتا ہے یا کسی علت کا شکار ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کے احترام سے محروم ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اصل میں انسان ہونا احترام کے حقدار ہونے کے برابر بات ہے. بہت یعنی خوبصورت ہر بات. انسان بنیادی طور پر پری کوالیفائڈ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی بندہ انفیڈیلٹی کا شکار ہے یا نشے کی بیماری میں پڑا ہوا ہے تو آپ اسے پیروں کی طرح پوجتے رہیں، لیکن ایک بنیادی احترام، ایک کم از کم احترام تو آپ اسے مہیا کرتے رہیں، جس سے کہ آپ کے اور اس کے درمیان بات چیت کا سلسلہ بغیر بے چینی کے آگے بڑھ سکے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر آپ کا گول مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ جیسے آپ اپنے لیے ہمیشہ احترام چاہیں گے چاہے ہم غلطی بھی کریں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنی علتوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات ہی ایسے تھے، یا ہمارے حالات میں اس علت میں جانا بنتا تھا، یا یہ میری غلطی نہیں ہے، حالات نے مجھے مجبور کر دیا. لیکن جب ہم کسی اور شخص کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ علتوں کا شکار ہے تو ہم اسے یہ سہولت نہیں دیتے. ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ کہتے ہیں اس کی فطرت ہی خراب ہے، وہ اس کی بناوٹ میں ہی کوئی بنیادی خرابی ہے، وہ ہے ہی بہت ڈھیٹ، وہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ایک پہلو ہوتا ہے جس میں ہم کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیتے ہیں، اس فتوے سے آگے مایوسی کے رستے چلتے ہیں. صحیح کہہ رہے تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو جینز میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ڈی این اے میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر آخر کار چاروں طرف جو ماحول ہے وہ بھی ہمیں شیپ اپ کرتا ہے. تو نہ تو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جینز میں مکمل خرابیاں ہوں، نہ ہی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہم ماحول پہ ڈال سکیں. تو یہ ایک ملی جلی کیفیت ہے، اور کوئی بھی شخص جو علتوں کا شکار ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور نہ ہو، لیکن سدھرنا تو اس کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر جتنے لوگ بھی نشہ کرتے ہیں ان میں سے تقریباً 20% نشے کی بیماری میں جاتے ہیں. تو اب باقی 80% جو ہیں وہ تو نشے کی بیماری میں نہیں جاتے. تو ان 20% کا بھی پھر قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی جینز میں تھا کہ اگر وہ نشہ کریں گے تو نارمل طریقے سے نہیں کر سکیں گے، بلکہ ایڈکشن کے حساب سے یا بے پناہ نشہ کریں گے. تو ایسے میں نشے کی بیماری کی ذمہ داری ان پر نہیں آتی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ڈائبٹیز کی ذمہ داری اس پر نہیں آتی، دل کی بیماری کی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی، موٹاپے کی ذمہ داری اس پر نہیں آتی، پر در حقیقت تو اس کے اوپر کافی حد تک ذمہ داری آتی ہے. بالکل. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ذمہ داری اس بات کی نہیں ڈالتے کہ وہ کیوں نشے کا مریض بنا، تو بھی اس بات کی ذمہ داری تو اس پر آتی ہے کہ اب اس نے نشے سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. بہت سارے ٹریپس ہیں. ایئر ٹریول کرنے والے لوگوں کو ایئر ہوسٹس نشہ پیش کرتی ہیں. ہوٹل میں جب چیک ان کرتے ہیں تو پینے کے لیے ایک فری ڈرنک ملتا ہے. تو یہ ٹریپس ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی کمپنی اس طرح چنیں کہ اپنے ارد گرد دوستوں کا ایسا اجتماع رکھیں کہ جن کی خوبیاں ہم سے بھی زیادہ ہیں، جو ہم سے بھی زیادہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی امکان ہے کہ ہماری زندگی بھی بہتری کی طرف شیپ اپ ہوگی.